آسمان سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ قصوہ پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہیں اور آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر جو ہے وہ اس کی کوہان سے لگا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک خدا نے فتح دلا دی۔ پھر اس کے بعد 360 بت جو تھے وہ نصب تھے، کچھ کعبے کے اندر تھے، کچھ کعبے کے باہر تھے۔ تو آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں آپ یہ کہتے تھے بے شک حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے ایسے بت کو اشارہ کرتے اور وہ گر جاتا۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا اس بات کا کہ کعبے سے بتوں کو پاک کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ پھر حبل کو گرایا گیا، اس کو گرا دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کہا آپ رحم والے بھائی ہیں اور رحم والے بھائی کے بیٹے۔ آپ کریم ہیں، ایک لفظ بعض شارحین نے لکھا کہ ایک لفظ استعمال ہوا آپ کے لیے خاص، کریم۔ کریم کریم کرم سے ہے، اور کرم یہ ہوتا ہے کہ رحم، رحم، ایک ہی بات۔ جو بھی ظلم کیا جائے تو اس پر معاف کر کے اس کے اور برعکس۔ آپ نے پھر جو بات کہی وہ بڑی کمال ہے۔ اچھا، ویسے تو روایتوں میں بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں مختلف جگہ مختلف، مطلب سبھی کا ایک ہی ہے، لیکن میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ وہ 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بڑی کمال ہیں، بڑی کمال ہیں، اور اس کے ریفرنس جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ بڑی کمال ہے۔ اب یہ سن لیجئے گا کہ آپ نے کیا اعلان فرمایا۔ یہ فتح مکہ کا اعلان ہے، اور کیا اعلان، اور کن لوگوں کو اعلان فرما رہے ہیں آپ، کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے آپ کے خلاف کام کیا تھا، سازشیں کی تھیں، اور جب آپ نے مکہ اپنا محبوب ترین شہر چھوڑا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں تو دہرا بھی نہیں سکتا وہ لفظ۔ وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان پہ نہیں گزری اور کیا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ہم کیا برداشت کرتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص شیب ابی طالب کا کوئی اس کو امیجن بھی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آج ہم اتنی بڑی بڑی ٹریٹیز کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں تو اس جملے کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتا کہ یو ٹرن لے لو۔ کہاں ہے یو ٹرن کا کانسیپٹ؟ کہاں ہے؟ میرے نبی نے تو جو بات کہہ دی وہ کہہ دی۔ ہم اگر اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یو ٹرن کی پالیسی سے نکلنا پڑے گا۔ یو ٹرن کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہی نہیں اسلام میں۔ انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو تعظیم دی ہے کہ ان سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ نہیں توڑوں گا۔ وعدہ حدیبیہ ٹوٹی ان کی طرف سے، جی ہاں، یہاں سے نہیں ٹوٹی۔ نبی کے پاس 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر، اور جب وہ داخل ہوتے ہیں اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سلوک کریں گے، تو آپ یہ سنیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے۔ اللہ۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے۔ اللہ۔ جو شخص اپنا دروازہ اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ پھر مزید فرمایا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا یا پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان۔ ابو سفیان کون؟ اس وقت قریش کے سردار۔ آپ بتائیے مجھے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے، ان تمام مکاتب فکر سے، یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہم جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے؟ ہم بدلے لینے نکلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑی صحبتیں کسی نے بھی نہیں جھیلی ہیں۔ ان کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ آپ دنیا کے سارے علم لے آؤ اور لا کے ڈھیر کر دو، دونوں عالم لے آؤ لا کے ڈھیر کر دو، بنائے کس کے لیے گئے؟ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کچھ نہیں پتہ، اور ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یو ٹرن کی کوئی بات ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سلسلہ چلا تھا، میں نے معافی مانگ لی، کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی بڑا چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے کی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ صحیح۔ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں
فخر جو ہے نا وہ آپ کا صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس رب کے بندے ہیں اور آپ اس نبی کی امت ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی فخر نہیں۔ صحیح کہہ مجھے بتائیے، میں نے یہ جو چیزیں باتیں بتائیں، مجھے بتائیں ہم اپنے معاشرے میں کیسے رائج کر سکتے ہیں سر؟ ذرا کھل کے بات کیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بچہ کہتے ہیں نا کہ جو والدین کرتے ہیں نا بچہ وہی کرتا ہے، جو والدین کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا، اکثر نہیں کرتا۔ چپ کروا دیجیے گا پلیز، ذرا امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمیں جب گھر جو پہلی درسگاہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، جو گھر کا انوائرمنٹ ہے، جب وہاں سے ہی ہمیں بدلہ لینا سکھایا جا رہا ہوگا، پھپھو آ گئی ہیں خیال کرنا، ایسا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، چچا ان کے بچوں سے دور رہنا، تایا ابا کے بچوں سے دور رہنا، یہ سب چیزیں ہم بچوں کو بچپن سے جب اس طرح سکھا رہے ہوں گے، ہمارا تمہارے باپ کا حق پتہ ہے تمہارے دادا نے نہیں دیا تھا، جب یہ چیزیں جب ہم سکھا رہے ہوں گے، ہم بچے کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں؟ یہ سب گھروں سے سر ہمیں مل رہی ہے، معذرت کے ساتھ، اچھے چند گھروں کو چھوڑ کر کے بجانا، کیونکہ آج ہماری نصاب میں سے فتح مکہ کا درس چیپٹر نکل چکا ہے اردو میں سے، ہماری اسلامیات میں سے نہیں ہے۔ آپ کسی سے اس وقت اعلان بھی کروا لیں کہ وہ کلاس 5 کے اندر جو تھا، وہ جو جگنو والی جو غزل نظم تھی علامہ اقبال کی، وہ نکالی جا چکی بھی آپ کے نصاب میں سے۔ اچھا، اسی طرح امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصاب میں سے نکل چکا ہوا ہے سر، نکل چکا ہوا ہے، چھٹی کلاس میں ہے، چھٹی کلاس میں ہے، چھٹی کلاس میں 5th کلاس میں تھا، میں 5th کلاس کی کتاب دکھا سکتا ہوں آپ کو، اس میں نہیں ہے یہ، یا اگر انہوں نے چھٹی میں فارورڈ کر دیا تو اس کے لیے میں بہرحال معذرت، لیکن یہ جو 3 یہ میں کنفرم آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ جب آپ جو آپ کی موٹیویشن ہے آپ نصاب میں سے نکال دیں گے، بلکہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے ابھی اس کے اندر کہ آیا باقاعدہ کہ جی اب یہ چیزیں آپ جو ہے نا جیسے جہاد کے میٹرز ہیں، اسی طرح جو جنگیں غزوات ہیں، ان کے چیپٹرز نکال دیے جائیں، وجہ تو آپ کے اندر وہ روح نکال دیجئے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر یہی تھا، رک جائیے، ہاں، جون آف آرک پہ مووی بن سکتی ہے، اور جون آف آرک کی مووی جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے، بینر بن سکتی ہے، کروسیڈز کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم بات نہیں کر سکتے غزوات کی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی کو بدر یاد نہیں؟ بدر سے بڑی کون سی مثال ہے؟ اللہ، غزوہ بدر سے بڑی کوئی مثال نہیں۔ میرے نبی کے پاس 313 لوگ تھے، اور وہ پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، دونوں عالم کے محبوب ترین، اور 313 لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فتح پاتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مانا کہ ویسٹ میں بڑی طاقت ہے، بٹ جہاں سارا ویسٹ مل کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے ان کی رحمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف ایک بات پہ یقین کر لیجئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، کوئی اور سہارا نہیں۔ بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات۔ جی سر، بتائیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ خاصیتیں، یہ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ دیکھیں اقبال نے کہا نا کہ نہیں اقبال مایوس اپنی، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویران سے۔ ٹھیک ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تھا کہ نہیں اقبال مایوس اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے ذرا نا نم ہو۔ امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز۔ تو ہمیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ پر ایک صاحب نا لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ آپ اچانک رسول خدا علیہ السلام کے سامنے پہنچ جائیں تو آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ تو آپ یقین کریں جن سے سوال ہوا نا
وہ ایک لہجے کے لیے اس سوال کی اس میں ڈیپتھ میں ڈوب گئے ہیں. میں آقا کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں کیا, تو وہ سرکار علیہ السلام کی سوچ کر, ان کی شخصیت سوچ کر اشک بار ہو گئے. خواتین کیا, مرد کیا, جوان لڑکے جوان لڑکیاں رونے لگ گئے. تو یہ وہ عشق اور یہ محبت رسول کا جو شاید کوئی کوشش کر رہا ہے ہمارے یہاں سے نکال دے. کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن نہیں, یہ وہ شمع ہے کہ جو آپ بجھا نہیں سکتے. یہ عشق رسول کی محبت کی جو شمع ہے یہ ہم سے بلی نہیں کر سکتے. مجھے دیکھیں, مجھے لگتا نہیں, پریکٹیکل باتیں تو میں نہیں جانتا, پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی کامیاب ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر عشق رسول. پوچھا گیا کہ مسلمان بے عمل, ہاں مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے لیکن غدار رسول نہیں ہو سکتا. اچھا جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور.